اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 127 ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، بی ایس سیکنڈ سیمسٹر سلیبس کی اس دوسری سورہ کی آج آخری 2 آیات ہم پڑھیں گے، اور اس میں ہمارا سلیبس مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ سورۃ النحل اور سورۃ النور کی روشنی میں نور توحید اور مسلم سماج کے نام سے کتاب میں نے مرتب کر دی ہے، جو آپ کی ضروریات کو پورا کرے گی، اور انشاءاللہ چند دنوں بعد یہ کتاب شائع ہو کے آ جائے گی اور آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ وَاصْبِرْ اور صبر کرو، وما اور نہیں، صبروں کا تمہارا صبر، اللہ مگر، باللہ ساتھ اللہ کی مدد کے، ولا تحزن اور حزن و ملال نہ کریں، غم نہ کھائیں، علیہم ان پر، ولا تکو اور نہ ہو، فی میں ضیقن تنگی، مما اس سے جو یمکرون وہ فریب کرتے ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، اور صبر کرنا بس اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اور ان پر غم نہ کیجئے اور دل تنگ نہ کیجئے۔ یہ لوگ جو کچھ تدبیر کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ تنگ دل نہ ہو جائیے۔ پیچھے جو مضمون چل رہا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تھا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ خصوصیات رکھی تھی۔ آپ راست رو تھے، اللہ کا صبر اور شکر کرنے والے، بجا لانے والے تھے، رب العالمین کے دین حنیف کے پیروکار تھے، راست رو تھے، مشرک نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر بجا لایا کرتے تھے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس دین ابراہیمی کا صحیح ترجمان بنا کے بھیجا گیا ہے، اور آپ اس دین کی طرف لوگوں کو بلائیے حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ مجادلہ کیجئے۔ اگر گفتگو اور مقابلہ بازی والی گفتگو آ جائے، مناظرہ بازی والی آ جائے، تو اس میں بھی آسن طریقے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ اور اگر کسی تکلیف کی شکایت آپ کو ہے اور کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو اس کا برابر بدلہ لینے کا آپ کو اختیار ہے۔ یہاں رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو رائے راست کی طرف بلائیں گے، تو ظاہر ہے مخالفت ہوگی۔ اس مخالفت میں آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اور یہ صبر اللہ کی توفیق سے ہوا کرتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی بندے کی شامل حال ہو جاتی ہے۔ جس طرح جنگ بدر کے اندر 313 کی رب العالمین نے مدد فرمائی تھی، یہ ان کے صبر کا
ان کی ہمت کا اور ان کی عظمت کا نتیجہ تھا۔ اس لیے تم بھی اپنے دلوں کے اندر یہ صداقت پیدا کریں، اور صداقت پیدا کرتے ہوئے اس دین پہ آپ سارے بھی کاربند ہو جائیں۔ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ لوگ اپنے کرتوتوں کے سبب عذاب کے تو مستحق ہو چکے ہیں، چنانچہ آپ ان کے انجام کے بارے میں بالکل رنجیدہ اور فکر مند نہ ہوں، اور نہ ہی ان کی سازشوں اور گھٹیا اور معاندانہ سرگرمیوں کے بارے میں سوچ کر آپ اپنا دل میلا کریں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ان اللہ بے شک اللہ مع ساتھ ہے، الذین ان لوگوں کے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، والذین اور وہ لوگ ہم محسنون خوب محسن خوب کار ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے الذین اتقوا تقوی اختیار کیا، والذین ہم محسنون اور جو نیک کاموں میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر غلبے کی نوید سنائی ہے کہ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہوئے درجہ احسان پر فائز ہو گئے ہیں، اللہ کی نصرت اور تائید ان کے شامل حال رہے گی۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا تو یہ مشرکین آپ کو کوئی گزند کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تبلیغ و اشاعت اسلام میں کامیابی کا انحصار فقط تائید الہی اور نصرت ربانی پر ہے، اس لیے مبلغ اسلام کو بتا دیا کہ یہ سعادت صرف ان پاک بازوں کو بخشی جاتی ہے جو زیور تقوی سے آراستہ ہوں اور خلق خدا کے ساتھ احسان اور خیرخواہی کے جذبات سے ان کے دل معمور ہوں۔ دین کے داعی کو اپنی وسعت علمی، قوت بیان اور چرب زبانی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا کلی اعتماد اور اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد پہ ہونا چاہیے۔ داعیان حق کو معاملات میں فیصلہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس میں میرے پروردگار کا کیا حکم ہے، میرے رسول کی کیا سنت ہے۔ اگر وہ سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کرے گا اور اس دعوت کے فریضے کو سر انجام دے گا تو پھر یہ دین غالب آئے گا اور اس پوری دنیا کے اندر دین کا غلبہ آئے گا۔ مخالفین اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور وہ سارے مخالفوں پہ غالب آ جائے گا۔ مولانا محمد علی جوہر نے کیا خوب کہا ہے، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ دونوں صورتیں جو سلیبس کے اندر شامل تھیں، سورۃ النحل اور سورۃ النور، یہ دونوں میں نے آپ کو مکمل لیکچرز دیتے ہوئے پڑھا دی ہیں، اور ان کی کتاب نور توحید اور مسلم سماج کے نام سے انشاءاللہ بہت جلد پبلش ہو جائے گی۔ آپ سارے اس کتاب سے خوب استفادہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔